روڈی دے جماعتی رفقا نے آج دی اس کانفرنس واسطے جتنی جد و جہد اور محنت کی تھی، میں اپنے روڈی دے مقامی جماعتی رفقا اور آس پاس جتنے سارے جماعتی علماء کرام اور ارکان ہیں سبزہ دل دی گہرائیاں نال شکریہ ادا کردہ کہ وہ تولے سامنے قرآن و سنت دے انوارات بیان کر کے تولے دلانو محسوس کریں۔ حضرت شیخ امیر صاحب سیدہ مجدور الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان جیسا بھی ہو، مختصر ہو یا طویل ہو، لیکن سب سے پہلے صحیح نیت سے سننا یہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی عمل ہو اس میں خلوص ہو، نیت صحیحہ ہو، تو اگر وہ عمل قلیل بھی ہو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اگر عمل کثیرہ ہو لیکن اس میں نیت صحیح نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساؤنڈ ختم کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سب سے پہلے وہ 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، جن میں سے ایک قرآن کریم کا قاری ہوگا، دوسرا وہ مالدار شخص جس کے پاس بہت مال و دولت تھا اور وہ ہمیشہ مال و دولت کو خرچ کر رہا تھا، صدقے کر رہا تھا، رستوں میں لگاتا تھا، یتیم و بیواؤں پہ لگاتا تھا، اور تیسرا وہ بندہ جو مجاہد تھا اور جہاد کرتے کرتے شہید ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ بندہ جو مجاہد تھا، اللہ تعالیٰ اسی پوچھے گا کہ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے کیا تو وہ کہے گا اللہ میں جہاد کرتا رہا آپ کے راستے میں حتیٰ کہ میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد قیل لک، جس کے لیے تم کرتی تھی وہ تو تمہیں کہا گیا، تم تو اس لیے جہاد کر رہی تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے، بڑا اچھا مجاہد ہے، وہ دوسرا مالدار انسان، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، دولت دیا تھا، تمہیں نوازا تھا مال و دولت سے، تم نے دنیا میں کیا
تو وہ کہے گا قیامت کے دن اللہ میں نے کسی راستے کو نہیں چھوڑا جس راستے میں ضرورت لگا تم نے جس کے لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے فلان جواد فلاں بڑا سخی ہے وہ تو تمہیں دنیا میں کہا گیا. تیسرا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا اسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ کہے گا اللہ میں صبح اور شام قرآن پڑھتا رہا حتیٰ کہ مجھے میری اوپر موت آئی. اللہ فرمائیں گے قد قیل لک تم تو اسی لیے کر رہی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خوش آواز ہے فلاں بہت بڑا اچھا قاری ہے ایسا ہے یہ تو تم نے اسی لیے کیا تھا تمہیں مل گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان تینوں کو جہنم میں ڈال دو. عمل ہو لیکن عمل صحیح نہ ہو صحیح نیت نہ ہو خلوص نہ ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر چھوٹا سا عمل ہو لیکن نیت صحیحہ ہو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. اور قرآن حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا کفل نام تھا اس کا کسی گناہ پہ وہ صرفہ نہیں کرتا تھا. ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی مجھے پیسے دے دو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو. اس نے پیسے دیے اور جب وہ زنا کی نیت سے بیٹھا تو عورت کانپنے لگی. اس بندی نے پوچھا کہ میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں لایا تھا. عورت کہنے لگی وہ عمل ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا آج میں بہت مجبور ہو گئی ہوں. اس بندے نے توبہ کیا اور کہنے لگا آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اسی رات اس پہ موت طاری ہوئی. اور جب وہ فوت ہوا صبح لوگوں نے دیکھا تو اس کے دروازے پہ لکھا گیا تھا قد غفر اللہ الکفل. اللہ تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دی. چھوٹا سا عمل ہو ایک عورت ہو جو بدکار اور بدفعل تھی ایک کتا زمین کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے اور اس نے اپنا بوٹ نکال کے اس کو پانی دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کی. انسان جتنا بھی گناہگار ہو لیکن وہ صحیح نیت سے اور خلوص سے کام کرے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے تو اس کی مغفرت کا سبب بنتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اشرف المخلوقات میں انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام علماء اعظام کو اشرف الشرف بنایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ. ان کو اشرف المخلوقات میں سے اشرف الشرف بنا دیا. انسانوں کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے خواہ وہ رشتہ انسانوں کا آپس میں ہو خواہ انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہو اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. اور پھر انبیاء کے بعد وقت بوقت اللہ تعالیٰ نے علماء حق کا علماء ربانیین کو پیدا کیا. وہ صرف اور صرف انسانوں کا آپس میں رشتہ اور انسانوں کا اللہ کے ساتھ رشتہ اس کو جوڑتے ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں. انسانوں کا آپس میں رشتہ دو قسم کا ہے. پہلا رشتہ ہے خون کا نسب کا اور دوسرا رشتہ ہے عقیدے اور عمل کا.
خون کا رشتہ، جو قومیت کا رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق کا رشتہ ہوتا ہے، جو خاندان کا رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا رشتہ ہے عقیدے اور عمل کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کا رشتہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے۔ انسان عبد ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو عبد کہتا ہے تو پھر عبدیت کو پورا کرنا چاہیے۔ پیغمبر پاک کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ عبد سے خطاب کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ مقام وحی میں اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہا کیونکہ عبدیت انسان میں بہت بڑی صفت ہے۔ عبد عین بے دال تین الفاظ ہیں اور یہ تین چیزوں سے مرکب ہے۔ عبد، عین بے دال، عبد عبادت میں تین چیزیں ہیں: الخوف، الرجاء، پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہو اور کسی سے بغیر اسباب کے نہ ڈرے۔ دوسرا یہ کہ رجاء اور طمع، کہ اللہ کے سے طمع ہو کہ ایک ذات ہے جو میرا حاجات پورا کرنے والا ہے، مجھے نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ انسان جب یہ عقیدہ رکھے کہ ایک ذات ہے جس کے سامنے میں محتاج ہوں، میں بے بس ہوں، پھر وہ انسان انسانیت میں کامل بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرق بیان کیا سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا عرف ندا ایو حاتم بھی ہی اللہ اور انسان کو مخاطب کیا، منادہ بھی ذکر کیا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو آپ سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، آپ سب اللہ کے سامنے عاجز اور محتاج ہو۔ الناس میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء، بادشاہ اور وزیر، سارے اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس۔ اور دوسری طرف واللہ الغنی الحمید، اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے، جس کی صفات بیان کی گئے، لوگ صفات بیان کرتے ہیں، حمید ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، مخلوق ساری محتاج اور عاجز اور بے بس ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس، بیمار ہے، اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو مرض سے بچا نہیں سکتا، تو اور کون ہے جو بچانے والا ہے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ پھر حضرت یونس کا تذکرہ کیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ
ظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دریا کے اندر وہ حضرت آدم کو نہیں پکارتی کہ یا آدم میری مدد کر. حضرت نوح کو نہیں پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں میرے رب میرا مدد کر. اور پھر تینوں شروط جو دعا میں ہے وہ پورا کرتے ہیں. دعا میں 3 شروط ہے. پہلا یہ کہ جس کسی سے مانگتے ہو تو اپنا ضرورت اس کے پاس سمجھو. مثلا آپ دانتری مانگتے ہیں تو کسی زمیندار سے مانگو. اگر مولوی کو کہتے ہو کہ مجھے دانتری دو، مولوی کے پاس تو کتاب ہوتے ہیں. دوسرا شرط یہ کہ جس سے مانگتے ہو اس کو بخیل نہ سمجھو. اگر تم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو، زمیندار کو کہتے ہیں کہ مجھے دانتری کی ضرورت ہے لیکن تم بڑے بخیل ہو کسی کو نہیں دیتے، کہتا ہے چلو یار میں بخیل ہوں پھر کیوں مانگتے ہو. اور تیسرا شرط یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھو. اگر کسی کو کہتے ہو تمہارے پاس فلاں چیز ہے، تم بخیل بھی نہ ہو لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے ضرورت نہیں پھر کیوں دوں. حضرت یونس علیہ السلام نے تینوں شروط پوری کی. فرمایا اللہ الہ الا انت، اللہ آپ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، میرے حاجت پورا کرنے والے آپ ہی ہیں. اور دوسرا یہ لا الہ الا انت سبحانک، آپ پاک ہیں بخل سے، جس نے آپ سے مانگا آپ نے دیا. اور تیسرا شرط انی کنت من الظالمین، میں ان لوگوں سے ہوں جس کے پاس کمی ہے. ظلم کا یہ معنی نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے معاذ اللہ منصبی نبوت میں کوتاہی کی تھی. نہیں، انبیاء علیہ السلام ظالم نہیں ہوتے. یہاں ظلم کا معنی ہے کمی. جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. ظلم کی معنی ہے کمی. میرے پاس اسباب نجات کم ہیں، وہ تو نبی تھے اللہ کے، لیکن دیکھیں فرماتے ہیں میرے پاس کمی ہے، اللہ تعالیٰ اب میرے حاجت کو پورا کرے. حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا نہیں اور 100 سال کی عمر ہے، اور مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ کون سی درگاہ پہ گئی، کس کی جھنڈی پکڑی، کس درگاہ پہ سجدے لگائی؟ اللہ کے ہاں فریاد کرتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اللہ مجھے بیٹی کی ضرورت ہے، مجھے بیٹا دو. اللہ نے ایسا بیٹا دیا، حضرت یحییٰ جیسا بیٹا، جو بڑا بہادر اور بڑا نڈر، اور اس نے اللہ کی دین کی خدمت کی. مانگتے ہو تو اس ذات سے مانگو جو کسی کے سامنے محتاج نہیں. تو مجھ سے مانگتے ہو جو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہوئی دوسرے کا بھلا اسے مدد مانگنا ہے کیا. تو مخلوق اور خالق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عبد اور معبود کا ہے. مخلوق کے درمیان جو رشتے ہیں تو پہلا رشتہ ہے خون کا، نسب کا، خاندان کا، اور دوسرا رشتہ ہے عقیدے اور عمل کا. لیکن جب ان دونوں رشتوں کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے، مقابلہ آ جائے، تو پھر کون سے رشتے کو تقویت دینا ہے، کون سے رشتے پہ مضبوط رہنا ہے؟
وہ قرآن نے ہمیں بتایا. میں نے جس سورت کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں رشتوں کا تذکرہ کیا. پہلا رشتہ ہے ابو لہب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور نسب کا اور خاندان کا. ایک طرف چچا اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چچا جب اس کو پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو سب سے پہلی شخصیت جس نے عید میلاد النبی منایا تھا وہ ابو لہب تھا. اس نے اپنے قمیص کو آزاد کیا. اب یہ جو لوگ کرتے ہیں اصل میں وہی سنت تازہ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس نے منایا تھا اور اپنے قمیص کو آزاد کیا تھا. لیکن جب عقیدے عمل کے رشتے کا مقابلہ آیا تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ پہ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے تو رشتے ہوں گے، نسب ہوگا، خاندان ہوگا، لیکن جب عقیدے کا مسئلہ آئے تو کسی کا لحاظ نہیں کرنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا لحاظ بھی نہیں کیا. مسئلہ پہ پکا رہنا چاہیے، توحید کی خدمت کرنی چاہیے. میں نے تو صرف تمہیدی چند کلمات گزارش کی آپ کے سامنے. اصل میں تقریر تو بندیالوی صاحب کا ہوگا. میں نے تو ان کے لیے ایک تمہید باندھی. اب انشاءاللہ بندیالوی صاحب اس کی تفصیل کریں گے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے جماعتی دوستان ہوئی قبیلے امیر صاحبان نو ہے بہت جلدی انہاں دے مہمان پہنچاڑا لین پنج پیر. اس واسطے سارے ساتھی میں منت کرے نا تشریف رکھو اور آسانی نال حضرت نو رستہ دے چھوڑو تاکہ سکون نہ روانہ ہو سکے. مہربانی کرے نظم و ضبط برقرار رکھنا. السلام علیکم.